تو خدمت خلق کا جذبہ تو مجھے اور آپ کو بھی ہے. اور خدمت خلق کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ بھئی بنگلہ دیش کے اندر کنواں کھدواؤ، یہ بھی خدمت لوگوں کو پانی ملے گا. خدمت خلق کے لیے فلسطین کے اندر زیتون کا درخت لگاؤ، خدمت خلق کے لیے فلاں جگہ پر چاول تقسیم کرو. یہ خدمت خلق ہے. مگر دائیں بائیں آگے پیچھے جو مخلوق ہمارے سامنے ہے اس کی خدمت کیوں نہیں ہم کرتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ پڑوس میں کوئی ہے بیچارہ پریشان، بستی میں کوئی ہے پریشان، ہمیں پتا ہے کہ یہاں ایک بیوہ رہتی ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اولاد بھی پرسان حال نہیں، تو چلو ہم ہی جا کر کے پوچھ لیا کریں ہفتے میں ایک مرتبہ، خالہ اگر آپ کو کوئی دکان سے کوئی چیز منگوانی ہو تو میں لے آؤں آپ کے لیے. برف باری ہوئی ہے تو چلو سب اپنے اپنے آنگن کو صاف کرتے ہیں، میں ان کو جا کر کے کہوں گے اگر آپ مجھے کہیں تو اجازت دیں تو میں یہ صاف کر لوں. اجازت بھی اس لیے لینی پڑتی ہے کہ اس ملک کے کچھ قوانین ہیں. گھروں میں بھی میرے بھائیو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ایسا سلوک رکھو، اس طرح ان کے ساتھ رہو کہ ان کو کوئی گھر میں جھجک محسوس نہ ہو، ان کے دلوں میں یہ خیال نہ آنے لگے کہ اب اللہ مجھے کب اٹھا لے. یہ ہمارا فیلئر ہوگا اگر ہمارے گھر میں کوئی بوڑھا ہے، کوئی مریض ہے، کوئی کینسر کا پیشنٹ ہے، کوئی اپاہج ہے اور اس کو یہ خیال آنے لگے کہ مجھے اللہ کب اٹھا لے. یہ ہمارا فیلئر ہوگا. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس طرح سے ان کے ساتھ رہیں کہ ان کو ایسا محسوس ہو کہ ان کو مجھ سے پیار ہے، ان کو مجھ سے محبت ہے، یہ خوشی سے میرا خیال رکھ رہے ہیں، ایک ڈیوٹی انجام دینے کے لیے نہیں. جیسے ہم لوگ ہاسپٹل جاتے ہیں، جن لوگوں کو تجربہ ہے تو ہاسپٹل میں وہ نرسوں کی اور ڈاکٹروں کی ایسی ٹریننگ کی گئی ہوتی ہے کہ کسی بھی پیشنٹ کو انہیں کچھ کہنے میں جھجک محسوس نہیں ہوتی کہ مجھے یہ چیز چاہیے. وہ گھنٹی بجاتا ہے، وہ آتی ہے تو کہتے کہ مجھے الٹی ہو رہی ہے، مجھے بیت الخلاء میں جانا ہے، مجھے لے جاؤ پکڑ کے. تو ان سے ہماری کیا رشتہ داری ہے؟ ان کو ہم پیسے دیتے ہیں؟ نہیں. ان کا رویہ، ان کا بیہیویئر ہمیں انکریج کرتا ہے کہ ہم ان سے جو چاہے مانگ سکیں. اللہ تعالی شانہ ہمیں ان سب کاموں کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے یہاں اپاہج ہوتے ہیں، گھروں کے اندر ان بیچاروں کو دوسرے کمرے میں چھوڑ دیتے ہیں. ایک کمرے میں وہ اپاہج ہے، کمزور ذہن کا بیچارہ کوئی بچہ ہے کسی کے گھر میں، اس کو دوسرے کمرے میں، اور یہاں بیٹھ کر کے عیاشیاں ہو رہی ہیں، ٹی کافی چائے سب چل رہا ہے، ادھر ادھر کی گپ شپ ہو رہی ہے، اور وہ بیچارہ اس کو ادھر مت آنے دینا اس کو. ہم ہر جگہ گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ گھر میں بیمار ہیں، اپاہج ہیں، اس کا یہ خیال نہیں کہ ان کو بھی ہم لے جائیں. یہی کہ اگر ہم سب نکل جائیں گے تو ان کو احساس ہوگا تو چلو ہم بھی نہیں جاتے. کیا ہے بھائی اگر نہ گئے تو؟ کسی جگہ تفریح کے لیے نہ جا سکیں تو دنیا میں کتنا رہنا ہے؟ 60-70 سال. اس کے بعد ہماری تو تفریح ہی تفریح ہے آخرت میں. ہم ایسا اپنے آپ کو محروم کیوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہے، یا ہمارے گھر میں کوئی معذور ہے، یا ہمارے گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی نگرانی کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ہم نکل نہیں سکتے باہر، گھوم نہیں سکتے باہر. اسے رحمت سمجھو کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے میں گھر میں ہوں، باہر کے کسی فتنے سے اللہ مجھے بچانا چاہتے ہیں. ایسا سمجھو کہ اس کے نتیجے میں اللہ مجھے بہت کچھ دے گا، آخرت میں دے گا، دنیا میں بھی دے گا، فیوچر میں، مستقبل میں دنیا میں بھی دے گا. تو چند دن ہوتے ہیں، یہ تو گزر جاتے ہیں وہ دن بھی. اور موقع ہاتھ سے چلا جائے پھر آدمی حسرت کرے، پھر افسوس کرے کہ اچھا موقع تھا، خدمت کر لینا چاہیے تھا، مگر نہیں ہو سکا، یہ ہماری غلطی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اس سے کہ حقیقت یہ ہے کہ دیندار گھروں کے اندر بھی دینی مزاج کے لوگ بھی کمزور لوگوں کو نگلیکٹ کرتے ہیں، احساس نہیں پیدا کرتے. اور معذور ہوتے ہیں بہت سارے. تو معذور تو یوں ہی بیچارہ ذہنی معذور ہے، تو ذہنی معذور تو آپ کی طبیعت کے خلاف کچھ نہ کچھ کرے گا ہی نا. بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے لوگ جب بوڑھے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں وہ کن کن خیالات سے دوچار ہوتے ہیں بیچارے بوڑھے.
بوڑھے صحت مند ہوتے ہیں نا تو بھی کن کن خیالات سے دو چار ہوتے ہیں آپ کو پتا نہیں. ہم 61 ہو گئے ہیں اس لیے اب ہم کن کن خیالات سے گزرتے ہیں. وہ بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. سب سے پہلا جو خیال آتا ہے وہ تو یہ کہ بھئی اب مر جائیں گے تو کیا ہوگا, مر جائیں گے تو کیا ہوگا. 61 کے بعد کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ابھی تو بہت دیر باقی ہے, مر جائیں گے تو کیا ہوگا. تو 61 کی عمر میں اگر آدمی ایسا سوچتا ہے تو وہ 70 والا کیا سوچتا ہوگا, 75 عمر والا کیا سوچتا ہوگا کہ مریں گے تو کیا ہوگا, اللہ کو کیسے منہ دکھائیں گے. یہ خیال ہوتا ہے. یہ خیال ہوتا ہے کہ اس عمر میں پہنچ گئے ہیں, اگر معذور ہو گئے تو کیا ہوگا, اگر معذور ہو گئے تو کیا ہوگا. بیوی بچے والے ہوتے ہیں ان کو یہ خیالات آتے ہیں کہ میں اگر انتقال کر گیا تو یہاں تو میری بیگم کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو کیا ہوگا ان کا. یہ بچے اگر اس سے سنبھالے نہیں گئے, بچے بے راہ رو ہو گئے تو میری بہت سارے خیالات آتے ہیں. اور ان سارے خیالات کے اندر کبھی کبھی نہ کہنے کی بات بھی ہو گئے دیتے ہیں. اس میں کیا ہو گیا. ہمارا مزاج ایسا کیوں بن جاتا ہے کہ یہ حسن سلوک کرے تو ہم حسن سلوک کریں. یہ تو صلہ رحمی کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ صلہ رحمی کرنے والا جو بدلے میں صلہ رحمی کرے گا. کوئی ہمارے ساتھ حسن سلوک کرے تو ہم وہ صلہ رحمی کرنے والا حقیقی معنی میں نہیں ہے. صلہ رحمی کرنے والا کون ہے اللہ کی نظر میں حقیقت میں؟ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي اِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا. حقیقی صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ دوسرے رشتہ دار تو قطع رحمی کرے اور وہ صلہ رحمی کرے. تو معذور ہوتے ہیں بیچارے, ذہنی طور پر معذور ہوتے ہیں. اگر وہ ہمارے ساتھ مسکرائے نہیں, بہت ساری ہم خدمت کریں پھر بھی وہ ناشکری والے الفاظ کہیں کہ تم میرے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں, تو ہوتا ہے ایسا کہ 10 کام آپ نے کیے, 11ویں کام میں ذرا لیٹ پہنچے, انہوں نے بلایا میں آ رہا ہوں اور وہ جھنجھلا جاتے ہیں کہ بھئی تم میرا کوئی کام نہیں کرتے, میں بوڑھا ہو گیا ہوں پھر بھی میرا خیال نہیں کرتے. اس میں کیا ہو گیا. اس ڈانٹ ڈپٹ کو بھی نعمت سمجھو کہ اس کو برداشت کرنے پر بھی اللہ اجر دے گا. یہ ڈبل اجر کہ خدمت پر تو اجر دے ہی رہا ہے, اس ڈانٹ ڈپٹ پر صبر کرنے پر بھی اللہ اجر دے گا.